کہوں گا آر یو کانفیڈنٹ، اب لفظ آپ کہہ رہے ہو یس سر آئی ایم کانفیڈنٹ، لیکن پسینے آ رہے ہو آپ کو، پھر میں کہوں گا یہ کیا بات ہوئی یار، وربلی آپ کہہ رہے ہو آئی ایم کانفیڈنٹ لیکن لگ تو نہیں رہا ایسے یار. اسی طرح جب آپ کے وربل نان وربل میں اختلاف آئے گا تو دیکھنے والے کو غلط پیغام ملے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وربلی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نان وربلی ٹھیک کہہ رہا ہے. آگے آ جائے، موو آن. انفارمیشن اوور لوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کم وقت میں ضرورت سے زیادہ معلومات دے دینا یا انفارمیشن ایکسچینج کر دینا. This can become a huge issue particularly with emails whereby the recipient is swamped. کا مطلب کیا آتا ہے کہ وہ بالکل سر سے پیر سے لے کے سر تک ڈوبا ہو ای میلز میں، اتنی زیادہ ای میل آ گئی ہوں. with the volume مطلب تعداد of messages that they are simply unable to read, interpret and act on all communication. simple ہے، یعنی میں ابھی یہاں پڑھا رہا ہوں تو میں آپ کو آہستہ آہستہ پڑھا رہا ہوں، اسٹیپس میں پڑھا رہا ہوں، اسٹیجز میں پڑھا رہا ہوں. اگر میں آپ کو یہاں سارا چیپٹر ابھی ختم کر دوں تو میں تو پڑھا دوں گا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پھر آپ کہو گے سر یہ انفارمیشن تو ہے لیکن اوور لوڈ ہے، بہت زیادہ ہے، میں کہوں گا پھر کیا ایشو ہے آپ کو کہ نہیں سر اتنی زیادہ انفارمیشن ہم پروسیس نہیں کر پائیں گے. سو لہٰذا گو سلو. تو لہٰذا ریسیپینٹ کو دیکھتے ہوئے ہی آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہو، زیادہ اوور لوڈ نہیں کرتے ہو. ان کی ضرورت سے زیادہ انفارمیشن اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ بیریئر بن جائے گی، وہ صحیح سمجھ نہیں پائے گا. موو آن. ڈفرینسز ان ایجوکیشن اور سوشل بیک گراؤنڈ. یس، ہر بچہ یہاں بیٹھا ہے تعلیم یافتہ ہے، کسی حد تک آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ انٹر کر کے آئے ہوئے ہیں، اور آپ جس فیملی سے آئے ہیں، جس قبیلے سے آئے ہیں، جس شہر جس فیملی سے آئے ہیں، وہ آپ کا سوشل بیک گراؤنڈ ہے. لیڈنگ ٹو کلچرل ڈفرینسز. تو یس، ایک بچہ جن کے پھر پنجاب میں رہا ہے، کے پی کے میں رہا ہے، وہ اگر پہلی دفعہ ملتے ہیں تو الگ الگ کلچر سے آئے کہ نہیں آئے. سمپل، جب کلاس میں آپ لوگ بچے آتے ہیں دا ویری فرسٹ ڈے یو آل سٹ ٹوگیدر، اور آپ کو پتا ہوتا ہے آپ الگ الگ ماحول سے آئے ہیں، آپ لوگ وہ الگ الگ کلچر سے آئے ہوتے ہیں. تو کیا پتا ایک بندہ بولتا ہے پشتو، ایک بندہ بولتا ہے اردو، ایک بندہ بولتا ہے بلوچی، ایک بندہ بولتا ہے سرائکی، الگ الگ کلچر ہیں. تو کیا پتا پہلے کمیونیکیٹ کرنے میں مسائل آئیں. کلچر ڈفرینٹ ہے نا، بیک گراؤنڈ مختلف ہیں، ایک بندہ بہت ایجوکیٹڈ ہو، ایک بندہ اتنا نہ ہو. پہلی بات ہے یہاں تو سب کی برابر ہی ایجوکیشن، سارے انٹر کر کے آئے ہیں. لیکن اگر عوام میں چلے جاؤ، ایک بہت ایجوکیٹڈ بندہ بات کر دوسرے سے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈفرنس آتا ہے ایجوکیشن میں اور سوشل بیک گراؤنڈ میں، اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے تب بھی کمیونیکیشن میں مسائل آتے ہیں. یہ بہت زیادہ ڈفرنس بھی ایک بیریئر بن جاتا ہے. سمپل، میں نے پہلے مثال دی تھی، آپ گھر جاتے ہو، جو آپ کے میڈ سرونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر تو کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھا لکھا تو آپ جب اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان کے لیول پہ آنا پڑتا ہے نا یار. اگر آپ اپنی پڑھی لکھی زبان میں بات کرو گے ان کے ساتھ سمجھ نہ آئے تو آپ کو ایسے لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں عام طور پہ جو وہ لوگ سمجھتے ہوں. تو ورنہ آپ کا سوشل بیک گراؤنڈ اور ایجوکیشن بذات خود ایک بیریئر بن جائے گا. لہٰذا دیکھ بھال کے بات کرنی ہے. سمپل ہے، سامنے ریسیپینٹ کو دیکھ کے بات کرنی ہے. آگے آ جاؤ. سینڈر اینڈ ریسیور اسپیک ڈفرنٹ لینگویج. تو سمپل ہو گیا یار، اگر الگ الگ زبانیں بولتے ہو، وہی بات ہے میں یہاں سینڈر آپ ریسیور ہوں، میں اگر ٹوٹلی الگ لینگویج بولوں تو آبویسلی بیریئر بن جائے گا unless you know the language. سینڈر اینڈ ریسیور ڈس لائک ایچ ادر اینڈ ڈو ناٹ ٹرسٹ. ایک ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. دو لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں تو کیا خواہ کمیونیکیٹ کریں گے؟ وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے ایک دوسرے کی تو کمیونیکیٹ کیا خواہ کریں گے؟ آگے آ جائے. ریسیپینٹ انفارمیشن میں بھی بائس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانبدار. مطلب وہی حسد، بغض، انا وغیرہ ہوگی. either due to personal or cultural differences. قبیلوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، ویسے ہی بندہ جانبدار ہے، ایک بندے کو ویسے بغض رکھتا ہے، تو آپس کی ناپسندیدگی بھی بیریئر بن جائے گی، اور آپس کی جانبداری بھی، فیورٹزم بھی، بائس بھی بیریئر بن جائے گی. کیونکہ آپ کا نیوٹرل مائنڈ نہیں ہوگا نا، آپ کا جھکاؤ ایک طرف ہوگا. فزیکل ڈسٹینس بٹوین سینڈر اینڈ ریسیپینٹ. فار ایگزامپل، یہ جو آپ کئی رشتے دار دوست یار آپ کے ملک کے باہر ہوں گے، یس، جب ان کو کال کرتے ہو تو آپ ٹائم دیکھتے ہو کہ وہاں فرق ہوتا ہے ٹائم کا. تو یار فزیکل ڈسٹینس آگے آ رہا ہے. فار ایگزامپل ٹائم زونز، تو پہلے میں نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو ٹائم زون دیکھنا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کینیڈا جو ہے وہ 13 گھنٹے پیچھے ہے، وہاں تو بھی رات ہوگی. تو آپ کو ٹائم زون کا لحاظ رکھنا ہے. کسی کے سونے کا وقت ہے، کسی کے آفس کا وقت ہے، تو اگر ٹائم زون کو خاطر میں لائے بغیر اگر کمیونیکیٹ کرو گے تو بیریئر بن جائے گا نا. آف کورس یار. یہ لکھو ساتھ، فلٹرنگ آف انفارمیشن کے ساتھ لکھو، سینڈر فلٹرز دی انفارمیشن
اور سلیکٹو پرسپشن کے ساتھ لکھو ریسیور سلیکٹولی پرسیوز، تب یہ یاد رہے گا پھر آپ کو. ٹھیک ہے. فلٹرنگ انفارمیشن. پہلی بات سینڈر، میں یہاں سینڈر ہوں، میں فلٹر کرتا ہوں انفارمیشن. ٹھیک ہے. فلٹر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لیٹس ریڈ آن. دس ریفرز ٹو دی سینڈرز. ڈیلیبریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ. سپریشن مطلب دبانا، چھپانا. مینیپولیشن توڑنا مروڑنا، بدلنا معلومات کو. So that it may be seen in a more favorable perspective by the receiver. It includes concealment مطلب چھپانا دوبارہ by the sender which is not considered to be in accordance with the expectation viewpoints. میں یہاں سینڈر ہوں یار. جب میں انفارمیشن کو فلٹر کروں گا تو مطلب کیا ہوگا؟ میں انفارمیشن میں سے کچھ انفارمیشن روک لیتا ہوں، چھپا لیتا ہوں، وہ چاہتا ہی نہیں ہوں آپ کو. وجہ کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر یہ معلومات میں نے آپ کو دے دی تو کیا پتا آپ ریئیکٹ کرو، کیا پتا آپ کا منفی رجحان آئے، کیا پتا منفی آپ کا فیڈ بیک آئے. تو میں یہ جانتے بوجھتے سمجھتے وہ معلومات جان بوجھ کے آپ کو نہیں دیتا جن کا مجھے پتا ہوگا کہ یہ ان کو پسند نہیں آئے گی. تو میں انفارمیشن کو فلٹر کرتا ہوں اور صرف وہ معلومات دوں گا جن کا آپ مجھے پازیٹیو فیڈ بیک دو گے. اب جیسے میں انفارمیشن کو فلٹر کرتا ہوں ایسے آپ میری دی ہوئی انفارمیشن کو سلیکٹیولی پرسیو کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، میں لکھواتا ہوں اردو میں. لکھو ریسیور سینڈر کی دی ہوئی انفارمیشن میں سے. سر اس کو کاٹا مار دیں، پورے کو کاٹ دیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. سر سٹارٹ سے پلیز. سینڈر سوری ریسیور یس سر. ریسیور سینڈر کی دی ہوئی انفارمیشن میں سے کچھ حصے کو توجہ سے سنتے اور سمجھتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے یا فائدے کی ہوتی ہے. اور جو ان کے ایمان، اعتقاد اور نظریات کے مطابق ہوتی ہے بس، اور باقی کو اگنور کر دیتے ہیں. ڈن. جہاں لکھا ہے نا سینڈر کی انفارمیشن، سینڈر کی انفارمیشن کے اوپر لکھو اسٹیمیولائی. جو لفظ لکھا ہوا ہے اسٹیمیولائی، یا سینڈر کی انفارمیشن کو اسٹیمیولائی کہہ رہے ہیں. بس کوئی سوال بھی یہاں تک؟ یس اینی ون؟ اینی کوسچن سو فار؟ کوئی سوال یہاں فلٹرنگ کے تک؟ بعد آپ نے بتایا تھا، ہاں جی. فلٹرنگ کے بعد سر آپ نے بتایا تھا، لفظ کیا تھا؟ فلٹرنگ کے بعد کیا لکھوایا میں نے؟ دیکھو سارا اسٹارٹ سے پوچھا، شاباش اسٹارٹ سے پڑھنے ابھی سارا ہم. ہاں جی بولو. ریسیور سینڈر کی دی ہوئی انفارمیشن میں سے کچھ حصہ توجہ سے سنتا ہے اور سمجھتا ہے جو ان کے مطلب اور فائدے کی ہوتی ہے اور باقی کو اگنور کر دیتا ہے. میں نے کہا جو لفظ لکھا ہوا ہے نا اسٹیمیولائی، اسٹیمیولائی اصل میں سینڈر کی دی ہوئی انفارمیشن ہے. یہ کوئی سوال بھی یہاں تک؟ اینی ون؟ اینی کوسچن؟ آگے چلیں. یس سر آگے چلیں. امپروونگ کمیونیکیشن. چلیں پہلے ہمیں پتا ہے ایک ہوتی ہے کمیونیکیشن، پھر ہوتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن. اب اگر میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں افیکٹو بھی ہو رہی ہے، لیکن افیکٹو کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا ٹپس ہیں وہ آگے پڑھتے ہیں. While the overall objective of this syllabus is to improve the reader's ability to communicate، یعنی بی سی والے ہم سے بات کر رہے ہیں more effectively in a business environment, we can nonetheless کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی
very briefly introduce some key strategies here for improving business communication. آپ اور مجھے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ان اصولوں پہ عمل کر کے ہم کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. نمبر 1, encourage, facilitate and reward effective communication through the appraisal. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروموشن یا ترقی. اردو میں جملہ بنا لو کہ پہلی ٹپ کیا ہے کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے لیے، کہ جو سینڈر ریسیور ہیں ان کو آپ حوصلہ افزائی کریں، ان کی معاونت کریں، اور جہاں ممکن ہو ان کو کوئی ریوارڈ بھی دیں، یا سرٹیفکیٹ ہے، بونس ہے، کوئی شیلڈ ہے، کوئی اکنالجمنٹ ہے. جو اچھا کمیونیکیشن کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کسٹمر سروس ڈیسک ہے، مینیجر ہے، کلائنٹ کی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے کسٹمرز کی، کچھ انعام دو نا یار. کیونکہ انعام دینے سے، حوصلہ افزائی کرنے سے آپ اس کو یہ بتاتے ہو کہ آپ یہی عمل جاری رکھو. تو ایک طریقہ ہے یہ کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کا. لوگوں کو اچھی کمیونیکیشن پر حوصلہ افزائی بھی کرو اور انعام بھی دو. آگے آ جاؤ، موو آن. پرووائڈ ٹریننگ اینڈ گائیڈنس ان افیکٹو کمیونیکیشن. اور یس، یہ بھی لکھ لو کہ باقاعدہ ٹریننگ پرووائڈ کی جائے. ادارے میں باقاعدہ ٹریننگ سیشن رکھے جائیں کہ اگر آپ نے کمیونیکیشن بھی کرنی ہے کن اصولوں. آپ لکھو فار ایگزامپل، لکھو یار کہ جو کسٹمر سروس آپ کے مینیجرز ہوتے ہیں، کسٹمر سروس اسسٹنٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ پہلے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. ان کا پروبیشن ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر سے کیسے بات کرنی ہے، کس طرح کے کسٹمر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، شکایات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اینگری کسٹمر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ابیوزو کسٹمر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو کئی کیونکہ شاپ ہے نا، کیش اینڈ کیری ہے، کسی طرح کا بھی کسٹمر آ جائے پھر یو گاٹ ٹو ہینڈل دیم. تو باقاعدہ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. سمپل مثال ہے جو آپ کی ایئر ہوسٹسز ہوتی ہیں، پھر بھی ایروپلین میں کئی بندہ جو الکوہول پیتے ہیں وہ بالکل پھر نشے میں آ جاتے ہیں، پھر ابیوزو ہو جاتے ہیں، کئی آپ کے واقعات آتے ہیں، انڈیسنٹ ہو جاتے ہیں. پھر تو ایئر ہوسٹس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یو ول کم اکراس آل ٹائپس آف کسٹمرز اینڈ کلائنٹس، لیکن آپ نے ان کو پولائٹلی ہینڈل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ایئر لائن میں ٹریول کرنا چھوڑ دیں. اس طرح آپ کا اسکینز ہیں، آپ بھی ہمارے کسٹمرز ہی. آپ بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارے کسٹمرز ہیں. اب اگر میں جاؤں تو میں ہر بات پہ ڈانٹوں آپ کو بھی. اگر میں آپ کو ڈانٹوں گا پھر آپ کتنا ہوگے پڑھنے؟ آپ کو ڈانٹتا ہی بہت ہے یار. تو آپ بھی ہمارے کسٹمر ہیں، تو ہماری بھی یہ ٹریننگ ہوئی ہے کہ بچے ہیں، پڑھنے آئے ہیں، تو ان کو پیار سے سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں. اگر آپ کو بار بار ڈانٹیں گے آپ کو کدھر پڑھنے آؤ گے پھر آپ؟ تو ہماری بھی تو ٹریننگ ہوئی ہے کہ آپ کو اچھی طرح پڑھائیں یار. آگے آ جاؤ. minimize potential for misunderstanding by embed. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصہ بنانا. embedding guidelines and expected best practices. یہ اردو میں لکھ لو یار کہ ادارے کی پالیسی میں وہ اصول شامل کر دیے جائیں، ادارے کی پالیسی میں وہ اصول شامل کر لیے جائیں جس سے تمام سٹاف کو کمیونیکیشن کے بنیادی اور ضروری اصولوں سے واقفیت دلائی جائے. بس. نیکسٹ، adopt technology systems and procedures that reflect current best practices and keep the business. تو بھی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. کیسے کر رہا ہوں؟ only because we are using the most recent and updated technology. ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی آج میرے اور آپ کے درمیان کمیونیکیشن ممکن ہو رہی ہے. تو یس، اس کو بہتر. اب دیکھو میں نے آپ کا، میرا ہیڈ فون تھوڑا خراب ہو گیا تو میں نے ہیڈ فون ریپلیس کر لیا نا. تو موسٹ اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیں تاکہ کمیونیکیشن پہلے بھی ہو رہی تھی اب اس سے بہتر ہو رہی ہے. کریں آپ اس طرح اچھا فون لے لیں، اچھے سگنل آ رہے ہوں، انٹرنیٹ پیکج ہو آپ کا. مینج کانفلکٹ. کیا ہوتا ہے؟ تنازعات. اینڈ پالیٹکس، سیاست. یس، ادارے میں
تنازعات نہ ہوں، آپس میں زیادہ سیریس ڈس ایگریمنٹ نہ ہو، سیاست نہ ہو، کہ سیاست میں بندہ پھر اپنا سوچے گا، لیگ پولنگ کرے گا. پہلی بات ہے ویسے سیاست کو ہم لوگوں نے برا کیا، سیاست کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا. یہاں تھوڑا نیگیٹو سینس میں استعمال ہوا ہوا ہے، سیاست نہ کریں تو آپ نے نہیں کرنی، تاکہ نیوٹرل مائنڈ سے کریں. ایک یا تو مین چیز ہوتی ہے ایک اچھا انسان ہونا. آپ لوگوں نے بھی آگے جا کے اکاؤنٹ بننا ہے، یو ول بیکم پروفیشنلز. یاد رکھو a good person makes a good professional. پروفیشنل بننے سے پہلے اچھا انسان بننا ہے. ایک اچھا انسان ہی اچھا پروفیشنل بناتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کرپٹ ہو اور وہ اچھا پروفیشنل بن جائے. نو، وہ آگے جا کے بھی وہی کرے گا. ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ فطرت چینج نہیں ہوتی، لیکن اگر بار بار جیسے پتھر پہ پانی بھی سوراخ کر دیتا ہے بھائی، تو انسان بھی اگر بار کوشش کرے وہ اپنی نیچر بھی بدل سکتا ہے. ہر چیز انسان کے کنٹرول میں، اللہ نے انسان کو بہت بااختیار بنایا ہوا ہے. تو یس وی نو دیٹ کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، لیکن پھر بھی کوشش کرنے سے عادتیں بھی بدل جاتی ہیں اور کسی حد تک آپ کی نیچر بھی بدل جاتی ہے. یو آر ان فل کنٹرول. آپ اپنے دماغ کو ریپروگرام کر سکتے ہو خود ہی اپنی ایفرٹ سے. آگے آ جاؤ. اسٹیبلش کمیونیکیشن چینلز اینڈ میکنزمز اگین within a firm's policies and procedures, ensure these are communicated to staff. اس کا اردو مطلب لکھ لو کہ ادارے یا آرگنائزیشن کو چاہیے کہ تمام پالیسیز میں کمیونیکیشن کے اصول شامل کرے اور پھر ان کو تمام سٹاف تک پہنچائے. بس دیٹس اٹ. کوئی سوال بھائی یہاں تک؟ اینی ون؟ بچے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ تمام پالیسیوں میں کیا شامل کرے؟ سٹاف تک پہنچائے، سٹاف تک پہنچائے. اسٹارٹ سے پڑھو، کیا لکھا ہے بچے؟ پڑھو. ادارے کی پالیسی میں تمام، پڑھو کیا لکھا ہے. ادارے کو چاہیے کہ تمام پالیسیز میں کمیونیکیشن کے رہنما اصول یا سنہری اصول شامل کرے، اور آگے پھر ان کو تمام انہیں سکینز سٹاف نے پالیسی بنائی ہے. یہ پالیسی بنا کے ہم کو بتایا ہے نا، پالیسی کو ہم تمام سٹاف کو ٹرین کیا ہے، گائے بگائے بتاتے رہتے ہیں ہم کو. اگر پالیسی بنا کے بیٹھ ہم تک پہنچائی نا پھر تو کیا پتا ہم غلط کمیونیکیٹ کر رہے ہو. تو تمام پالیسی بنتی رہتی ہے، اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں. وہ اس طرح کمیونیکیشن پہلے سے بھی بہتر ہوتی رہتی ہے. ہمیں نئے نئے طریقے بتائے جاتے ہیں، ہمیں بھی ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ بہتر کریں بہتر کریں. یاد رکھو سکینس کے کسٹمرز تو آپ ہیں، پیسے تو آپ لوگ لا رہے ہیں نا، انکم تو آپ لوگ لاتے ہیں سکینس کی. تو آپ لوگوں کو ہم نے اچھی سروس پرووائڈ کرنی ہے نا. اگر آپ نے پیسے پے کیے ہیں تو آپ نے سروسز پرچیز کی ہے نا سکینس کی. تو سروسز اگر پرچیز کی ہیں تو اب کیا امید لے کے آئے ہو آپ؟ یہی امید لے کے آئے ہو نا کہ اگر میں نے ابو امی کا میرا ہارڈ ارنڈ کیش ہے، محنت کر کے کمایا ابو امی نے پیسے، تو اگر یہ ابو امی پیسے لگا رہے ہیں، میری فیس پے کر رہے ہیں، تو میری امید یہی ہے کہ مجھے اچھی سروس پے کی جائے، پرووائڈ کی جائے. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں آپ کو اچھی سے اچھی سروس پرووائڈ کریں تاکہ ہم جسٹیفائی کر سکیں. اور جیسے آپ دکان پہ جاتے ہو، آپ جب چیز خریدتے ہو آپ خالی چیز کو نہیں دیکھتے ہو، آپ بندے کو بھی دیکھتے ہو نا وہ کیسے بول رہا ہے. تو اس طرح آپ کو سبق نہیں خالی ہم نے پڑھانا، آپ کو ہم نے اچھے اخلاقیات سے بھی تو بات کرنی ہے. کیونکہ اگر میں اخلاقیات سے بات کروں گا تو آپ اخلاقیات سے بات کرو گے نا. تو یو ہیو پرچیز دا سروسز، لہٰذا ہماری کوشش ہے آپ کو اچھی سروس پرووائڈ کریں. اور جب اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو ہمیں کمیونیکیشن کے ان سارے اصولوں پر عمل کرنا ہے نا. اگر میں اچھی کمیونیکیشن کروں گا تو تب آپ بھی اس پر عمل کرو گے نا. ہم بھی ایسا ہی نہیں عمل کریں گے تو پھر آپ کو ہم کیسے تلقین کر سکتے ہیں؟ اسے تو کہتے ہیں کہ پریکٹس واٹ یو پریچ. اگر میں یہاں پڑھا رہا ہوں، پریچ کر رہا ہوں، تو مجھے خود بھی تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. کوئی سوال بھائی یہاں تک؟ اینی ون؟ کیوں بھی زویا کیسر سمجھ آ رہا ہے بچے آپ کو؟ زویا کیسر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہا ہے. آپ کا فرسٹ ڈے آج جی آ رہی ہے. یا سیکنڈ ڈے ہے؟ نو سر. ہاں. نو سر ہیں، لیکن یہ 2 دن نہیں کلاس اور سگنل کی عزیر وجہ سے سکندر؟ لائٹ ہی نہیں تھی. اچھا کوئی بات نہیں.
عزیر سکندر. ہاں بھائی آپ بچے آپ کو سمجھ آ رہا ہے سارا؟ یس سر، یس سر، ہاں یس سر سمجھ آ رہی. نیا بچہ سردار محمد ہاشر. آپ میرے خیال میں آپ کا فرسٹ ڈے آج، ایسا ہی ہے سردار محمد؟ سیکنڈ ہے، سیکنڈ. سیکنڈ ہے. فالو کر رہے ہو جتنے پرانے لیکچرز ہیں وہ سارے سن لینے آپ نے. محمد زاہد سمجھ آ رہا ہے سارا؟ یس سر آ محمد رہا ہے. زاہد چلو جی آگے پڑھیں. یہ ایسا کتنا رہ گیا چیپٹر؟ امپیکٹ آف آئی سی ٹی آن کمیونیکیشن. کیا مطلب ابھی آئی سی ٹی کا؟ لیٹس ریڈ آن. آئی سی ٹی اسٹینڈس فار انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. یاد کر لو اس کو. انفارمیشن اینڈ communication technologies, right? This refers to technologies that provide access to information through telecommunication. اب جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو اس کے لیے مجھے انٹرنیٹ پیکج، انٹرنیٹ کی فیسلٹی پرووائڈ ہے ابھی، اور انٹرنیٹ کے لیے آپ کو لینڈ لائن چاہیے ہوتی ہے لازمی، انلیس کہ وہ آپ کا یو ایس بی ڈونگل نہیں ہے، یہ وائی فائی والا نہیں ہے، ورنہ آپ کو لینڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. تو لینڈ لائن سے آپ کو انٹرنیٹ آتا ہے، انٹرنیٹ سے پھر آپ کو ایڈیشنل فیسلٹیز آتی ہیں. ساری سوشل نیٹ ورکنگ ہے، ویب سائٹس ہے، ٹیچنگ ہے، ساری ہے آگی، ویب سائٹس آ گئی ساری. آئی سی ٹی سملر ٹو آئی ٹی. ہم عام طور پہ سنتے ہیں آئی ٹی، آئی سی ٹی وہ کہتے ہیں آئی سی ٹی بھی سملر ہی آئی ٹی سے. with a primary focus on communication technologies such as cell phones, wireless networks and the internet. تو آئی سی ٹی میں جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ دونوں ہی انٹرچینجبلی استعمال ہوتی ہیں. جیسے ریئل لائف میں آپ کی استعمال ہوتی ہے نا آپ کا نوائز ڈسٹورشن، ریئل لائف میں نوائز ڈسٹورشن میں لوگ اتنا فرق نہیں کرتے. اسی طرح آئی سی ٹی، آج کل آپ لفظ سنو گے آئی ٹی ہی سنتے ہو آپ، تو آئی سی ٹی بھی وہی چیز آئی ٹی کی طرح ہے، لیکن اس میں زیادہ فوکس ہوتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹیلی فون سے منسلک. لینڈ لائن سے ایجاد ہوا سیل فون، اس سے پھر آپ کیا آ گیا وائرلیس، اس سے پھر آ گیا یہ انٹرنیٹ آ گیا. ساروں کی بنیاد جو ہے وہ پتہ نہیں کسی گھر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پرانا والا ٹیلی فون ہوتا ہے ہینڈ سیٹ، اس میں ڈائل والا فون ہوتا ہے، کیا پتہ آپ کے گھروں میں رکھا ہو بھومی نے، پرانا فون ہوتا ہے. تو ٹیلی فون بیس سروسز ہیں یہ ساری، اور اس کا جو ماڈرن فارمز ہیں ساری ہے، سیل فونز ہیں، وائرلیس نیٹ ورکس ہیں، تو انٹرچینجبلی استعمال ہوتا ہے. یہ آئی سی ٹی سملر ٹو آئی ٹی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے یہ. بس آپ کی بک میں آئی سی ٹی استعمال ہوا ہے، بس کو یاد کر لینا، اس کی ایبریویشن یاد کر لینا. تمہاری بک سے کیسے ریلیونٹ ہو رہا ہے، ہمارے چیپٹر میں کیا تعلق ہے اس کا؟ ہم تو کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں، تو آئی سی ٹی کہاں سے آ گیا؟ Let's read on. In recent years, the world has become arguably irreversibly reliant on ICT. اس کا مطلب مجھے کوئی بچہ بتا دے یار، کوئی ذہین بچہ بتا دے. Has become arguably irreversibly reliant on ICT. کیا مطلب ہے اس کا؟ Anyone? جس کے اوپر سر ہم بہت زیادہ آرگیو کر سکیں اور جس کی واپس ہم نہ ہو سکے، جہاں سے irreversible ہو جائے. اور کوئی anyone? The world has become arguably irreversibly reliant on ICT. مطلب ڈیپینڈنٹ سر، ریلائنٹ کے ساتھ ریورسیبل، جو ریورس نہ ہو ریلائنٹ. آرگیوبلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم قائل کر سکتے ہیں، لوگ کنونسڈ ہیں، لوگ اس بات پہ آمادہ ہیں کیا کہ آج کے دور میں آئی سی ٹی، یہ لفظ سنا ہے کسی نے ناگزیر کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے ناگزیر کا بھائی؟ ناگزیر مطلب بہت اہم، جو اوائڈ نہ کیا جا سکے یا جس کے بغیر گزارا نہ ہو. یعنی آج کے دور میں ہم آئی سی ٹی پر اتنے انحصار کر رہے ہیں، اتنا منحصر کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کا سوچنا ناممکن ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یار ناگزیر، یعنی اس کے بغیر زندگی ناگزیر ہے. آج کے دور میں ہم آئی سی ٹی پر اتنا انحصار کرتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کا گزارنا مشکل ہے، ناممکن ہے. اس چیز سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، دوبارہ پرانے دور میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اب یہ ہماری زندگیوں کا اہم حصہ بن چکا ہے. کس لیے؟
for conducting both personal and business activities. Significant developments that have driven this reliance. Significant developments मतलब modern दुनिया में जो जो तरक्की हुई है, have driven मतलब जो reason बनी है किसकी, इस reliance की, इन्हिसार की. अब हम सारे वो पढ़ेंगे, वो reasons या वो वजूहात जिसकी बिना पर हम ICT पर इतना इन्हिसार करना शुरू हो गए हैं. ये ठीक हो गया. अब हम वो वजूहात पढ़ें. पहली वजह क्या है, हम ICT पर इतना इन्हिसार क्यों करते हैं? पहली वजह है इंक्रीज बैंडविड्थ. बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? स्पेस. उर्दू में लिख लो कि आजकल के मॉडर्न दौर में कम जगह पे बहुत ज़्यादा मालूमात हम सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. सर एक दफा रिपीट कर दें प्लीज. हाँ, क्या लिखे हमने? आजकल के हाँ नहीं यार, किसका पूछ रहे हो? इसी का सर, जो बैंडविड्थ वाला, इंक्रीज बैंडविड्थ. बैंडविड्थ होती है स्पेस या स्पेस. आजकल के मॉडर्न लिखा है में हम कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, इसकी सिंपल मिसाल आपकी USB ड्राइव है यार. USB ड्राइव कितना MG और GB और गीगाबाइट और टेराबाइट्स में आ रही है कि नहीं आ रही है आजकल? यस और नो? यस सर. तो छोटी सी USB में आप बताओ आप कितना इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो? पता नहीं 20, 25, 50, 100 मूवी स्टोर कर लेते हो आप. 3 घंटे की, अगर इंग्लिश मूवीज हैं 1.5-2 घंटे की, 2.5 घंटे की मूवीज. वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कैरी किस में कर रहे हो? जस्ट लिटिल चिप, लिटिल टाइनी चिप है वो. बंद करो माइक्रोफोन सारे अपना. अब अगर मिसाल लेनी है आपने इंफॉर्मेशन की, माइक्रोफोन बंद करो बच्चे अपना, म्यूट करो इसको. यार ये कौन है ये बच्चा, पीछे आवाज आ रही है यार. माइक्रोफोन म्यूट करें सैफुल्ला. अब सिंपल मिसाल लेनी है इंफॉर्मेशन स्टोरेज की. तो आज गौर से देखना, जो दुकान होती है आपकी, करियाना स्टोर होती है, जो शॉप है आपकी, रिटेल शॉप है, जब वो सामान मंगवाते हैं ट्रक में या लॉरी में या वैन में, वो सारा सामान ऑफलोड नहीं करते शॉप में. पहले कहाँ रखते हैं? गोदाम में रखते हैं ना. गोदाम सारा उनका भरा होता है या वेयर हाउस भरा होता है. उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता शॉप में लाते हैं. मैं कहता हूँ जो गोदाम में उसकी चीजें रखी हुई हैं, आप उनको ऐसे समझो जैसे इंफॉर्मेशन रखी हुई है. गोदाम में रखी हुई चीजें जगह लेती हैं कि नहीं लेती यार? इसी तरह इंफॉर्मेशन भी जब स्टोर होती है आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में या स्मार्टफोन में, वो भी कोई ना कोई जगह लेती है. अभी आप सारे बच्चे जाएं माई कंप्यूटर में जाओ और वहाँ उसकी ज़रा उसमें जाओ, उसे प्रॉपर्टीज़ में जाके देखो, बताएगा C ड्राइव कितनी फील्ड है, D कितनी फील्ड है. इंफॉर्मेशन ऑल्सो टेक्स द स्पेस. वेयर हाउस में चीजें आपको नजर आ रही होती, इंफॉर्मेशन शायद एक्चुअली नजर ना आए आपको, बट इट स्टिल टेक्स सम स्पेस. तो यस, पहले क्या था? पहले USB बड़ी होती थी आपकी. पहले आप तो पता देखा नहीं होगा आपने, पहले वो आपके बड़े बड़े वो जो VCR चलता था, बड़े बड़े कैसेट्स होते थे आपके. अगर पुराने किसी हाँ फ्लॉपी डिस्क तो फिर भी थोड़ी मॉडर्न है. फ्लॉपी डिस्क उसके पहले, जो आपकी पैदाइश तो नहीं हुई होगी अभी, उससे पहले बड़े बड़े VCR हम लोग लाते थे, उसमें बड़ी बड़ी अपना वो कैसेट्स प्ले करते थे. फिर टेप रिकॉर्डर, वो तो अभी थोड़ी बहुत कैसेट्स हैं आपकी. ग्रामाफोन, पूछना अब्बू से, दादा से पूछना, नाना से, ग्रामाफोन सुनते थे. सर मेरे पास है. हाँ ग्रामाफोन उस पर रिकॉर्ड सुनते हैं. अभी भी लोग बड़े शौकीन हैं, उस कलेक्शन करते हैं, पुरानी विंटेज कलेक्शन करते हैं, वो लव इट, वो भी रखते हैं फिर आपके. अब वही सारे सॉन्ग्स आपके जनाब वो हो रहे हैं, स्मार्टफोन में आ जाते हैं सारे. स्मार्टफोन क्या आपकी मेमोरी ड्राइव है? जो आपका स्मार्टफोन में से मेमोरी ड्राइव डली हुई है या हार्ड ड्राइव डली हुई है, जितना नया स्मार्टफोन आ रहा है उतना ही वो स्लिम हो रहा है. जितनी टाइनी वो चिप होती जा रही है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो. तो आप लोग कहते हो यार टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, इतनी कम जगह पर इतनी ज्यादा मालूमात. इन द सेम वे जो आपका बैंक कार्ड है, कितनी मालूमात है उसमें यार, कितने पैसे हैं, वो तो एक बैंक कार्ड है यार. फिर बट यू आर कैरिंग द बैंक कार्ड विद यू, बजाय कितना कैश कैरी करो. तो टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी सहूलत पहुंचाई है कि हम इतनी ज़्यादा मालूमात को कम
اسپیس میں سیو کر سکتے ہیں. اسپیس کو ہم کہتے ہیں بینڈ وڈتھ. دی اماؤنٹ آف انفارمیشن دیٹ کین بی کمیونیکیٹڈ ایٹ اینی ون ٹائم. تو اگر میں ابھی چاہوں میں سارے اے ایف سی کے لیکچرز ابھی اگر آپ کو بھیج دوں چپ پر, پھر میں تو کر سکتا ہوں, پھر وہ ساری معلومات کو میں ایک دم جو ہے وہ کر سکتا ہوں اسمال انفارمیشن میں. آ جاؤ. ہاں بچے, جی بچے, ہاں بھائی کیا حال ہے آپ, کیا نام ہے آپ بچوں کا؟ بی سی میں, اے ایف سی میں آئے ہو آپ, کلاس پڑھنے آئے ہیں آپ؟ اے ایف سی بی سی بیچ 7 میں آئے ہو آپ لوگ؟ اچھا بیچ نمبر 8 میں. اچھا تو کیا ٹائمنگز ہیں بیچ کے آپ کے؟ کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں کلاسز؟ آج سے؟ اچھا اچھا, چلو بیٹھو 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 بیٹھو. بس ٹھیک ہے, آج اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. بس بیٹھو بچے, آج کے لیے اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, سو گھر میں پڑھ اوکے لینا سر. اور پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ڈن. اوکے سر, اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ سر. اوکے سر.